جناب ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر امجد صاحب کا مائک آن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے میں اپنی بہن صوبیہ بی بی نے جو ایک ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تھا اس کے بارے میں اس نے بات کی، چونکہ اس وقت میں تو ایوان میں موجود نہیں تھا، لیکن صوبیہ بی بی ہمارے ساتھ یہ تیسرا ان کا ڈنیور ہے۔ الحمدللہ اچھی اخلاق کی مالک ہے اور اس طرح کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ سی ایم صاحب نے بھی ایک موقع پہ کہا تھا کہ میں جن لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اس کی طرف سے انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ہم بھی بحیثیت ایک مسلمان اور ایک انسان اور ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ہمیں کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کا احترام ہماری اوپر فرض ہے۔ دوسرا، انہوں نے شکایت کی کہ ابھی تک میری روزنامچہ میں میری شکایت درج ہوئی ہے لیکن ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی۔ تو اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی پرسنل ایف آئی آر، اگر ان کو پتہ ہے کہ کسی نے مطلب ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پرسنلی کی ہے، چونکہ یہ ایوان ہے، یہاں پہ تو ہم سب بھائی بہن ہے یہاں پہ، لیکن یہ اسپیکر صاحب یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم اربوں روپے یہاں بجٹ رکھتے ہیں، اپوزیشن والوں کی شکایات ہے کہ ان کو یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا۔ تو میرے خیال میں پچھلی 10 سال کی آپ ریکارڈ منگوائے، آپ کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ پولیس کی جو ان کو گرانٹ ملتا ہے، ان کو جو بجٹ میں حصہ ملتا ہے، وہ میرے خیال میں پوری کے پی میں جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہے ان میں سب سے زیادہ ملتے ہیں، اور گریجولی اس میں جتنا اضافہ ہوتا ہے ہر سال۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے 2017 میں ایکٹ ہم لے کے آئی، اس ایکٹ میں ہم نے ان کو بااختیار کیا، ہم نے ساری اختیارات ان کو دی کہ جتنا بھی بجٹ ہم آپ کے لیے پاس کراتے ہیں آپ خود اس کو مینیج کریں۔ اب پولیس ڈپارٹمنٹ کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اگر تیل کے لیے پیسے رکھتے ہیں، کاغذ کے لیے رکھتے ہیں، یا ان کی اور جو لوازمات ہیں وہ انہوں نے خود کروانی ہوتی ہے۔ بی بی نے ایف آئی آر کی شکایت کی تو وہ قصہ میں نے ان کو کہا کہ ہماری بہن ہے اور ہم سب ان کی جو رویہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس پہ ہم سب معافی مانگتے ہیں بحیثیت ایک پختون اور مسلمان کی۔ وہ بات ختم ہے، لیکن میں بی بی سے بھی ان کے آپ کی سب کی نالج میں لے کے آنے چاہتا ہوں کہ وزیر آباد میں ہماری ملک کی سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، ان کو گولیاں لگتی ہے، لیکن آج تک جو وہاں پہ پی ایم ایل نون کی حکومت تھی مرکز میں بھی اور صوبہ میں بھی، آج تک اس کی ایف آئی آر نہیں درج کروائی گئی۔ تو یہ جو رویہ ہے پولیس کا اکیلے خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ اس طرح کی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایوان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی بی بی کی بہن بھائی ہے ساری، ان کو پتہ ہے کہ کس کس کی اوپر یہ 1.5 سال میں کتنی مظالم ہوئی ہے، کس کس کی اوپر چاپی پڑی ہے، کس کس کی اوپر یہ بغیر وارنٹ کی، بغیر سرچ وارنٹ کی، بغیر ایف آئی آر کی یہ گئی ہے، اور لوگوں کی جو سابق ایم پی ایس تھی یہاں پہ، جو منسٹرز تھی، جو پی ٹی آئی کی لیڈرز تھی، جو ورکر تھی، ان کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرف کے لوگ بھی متفق ہیں اور ہمارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک جائنٹ امینڈمنٹس لے کے آئی
کہ جو ڈیفیشینسیز ہے اس کو دور کیا جائے. جو ہم نے اختیارات ان کو دی تھی اس کی چھان-بین کریے. 1.5 سال میں اگر یہ ان پہ پوری اترے تھے تو ٹھیک، اگر یہ نہیں اترے تو میرے خیال میں ہمیں امینڈمنٹ لے کے آنی چاہیے اور اچھی سجیشن ان کی بھی لینی چاہیے اور حکومت اراکین کی بھی لینی چاہیے اور اس صوبہ کی عوام کی خاطر ہمیں امینڈمنٹ کرنی چاہیے اس میں. اس کے علاوہ یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. عدنان خان نے کہا کہ ہماری پولیس فرنٹ لائن پہ لڑتی ہے، اس میں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن کون سی پولیس جو SHO رینک سے نیچے ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کوئی؟ میرے خیال میں میرے تو 51 سال عمر ہے، میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی DPO جو ہے نا وہ کسی بم بلاسٹ میں جو ہے گیا ہے. ایک آدھ کی سوا یا کوئی IG یا کوئی DIG. جتنے بھی لوگ ہماری پولیس کی شہید ہوتی ہے وہ SHO یا SHO رینک سے نیچے کے لوگ ہوتی ہے. ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. میں نے پرسوں بھی یہاں بھی کہا تھا کہ ہمارے ضلع میں ایک ٹک ٹاکر DPO آیا تھا. اس نے کتنا ظلم کیا ہے سوات کی پولیس کے ساتھ. ہماری کبل پولیس لین میں دھماکہ ہوتا ہے، سب یہ سوات کے لوگ بیٹھی ہے. اس کا 15 منٹ میں اس کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ دہشت گردوں نے پولیس لائن پہ حملہ کیا اور 22 لوگ شہید ہو گئے. اس کی 15 منٹ میں وہ دوبارہ ایک اور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ بم بلاسٹ ہوا ہے. اس کی آدھے گھنٹے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور یہ ساری ریکارڈ پہ موجود ہے میرے پاس. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو کوت میں جہاں بھی وہ اسلحہ رکھی جاتی ہے بیسمنٹ میں وہاں بھی شارٹ سرکٹ ہوا ہے. اچھا، کون سی سائنس کی تھیوری بھی یہ کہتا ہے کہ کوت بیسمنٹ میں ہے، اوپر 3 منزلہ عمارت ہے اور جو 3 منزلہ عمارت ہے اس کی تیسری چھت پہ اس کا تیسرا چھت اڑ جاتا ہے اور باقی 3 چھت بھی محفوظ ہے اور بیسمنٹ بھی محفوظ ہے. یہ کوئی مانتا ہے کہ اس طرح کوت میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے؟ اچھا، ظلم اس نے کیا؟ یہ جو پولیس کی لو رینک کے لوگ ہیں اس کی دشمن اپنے آفیسر سے. اچھا، وہ 24 لوگ ان کو جو کمپنسیشن ملنا تھی شہادت کی، جو کوئی میرے خیال میں پہلی 10-15 لاکھ تھی، پھر ہماری گورنمنٹ نے گریجولی اس کو بڑھا کے 80 لاکھ کیا تھا، ان کو کمپنسیشن بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ کمپنسیشن نہیں ملی. اور اس کو جو پولیس ڈیورنگ ڈیوٹی شہید ہو جاتا ہے اس کی بچی کو وہ پولیس میں بھرتی کرواتا ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو کلرک، جونیئر کلرک، اور نہیں ہے تو کانسٹیبل. اچھا، وہ کوٹا بھی ختم ہو گیا. تو اب میں ایوان سے پوچھتا ہوں کہ یہ پولیس کا دشمن کون ہوا؟ اس میں انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اس DPO نے 3 دفعہ. اچھا، یہاں بھی پولیس لائن میں دھماکہ ہوتا ہے، 100 ہماری پولیس شہید ہو جاتی ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اچھا ایک بات اور، اسپیکر صاحب، میں نے پچھلے روز بھی میں رولنگ کے انتظار میں تھا کہ یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور خاص کر بڑی رینک کے لوگ ہیں، ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، ایک DPO کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے. 10 موبائل ان کے ساتھ گھومتی ہے. 10 موبائل میں کم از کم ایک موبائل میں 4-5 کانسٹیبل ان کے پاس ہوتے ہیں. تو 50-60 پولیس جوان ان کے ساتھ گھومتے ہیں. وہ کبھی کالام جاتا ہے، کبھی بحرین جاتا ہے، کبھی ملم جبر جاتا ہے سیر سپاٹوں کے لیے. اچھا، ان کے لیے روڈز بند کی جاتی ہے. تو مجھے یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ عوام کی خادم ہے یا یہ عوام کی تحفظ کرتے ہیں، یا DPO صاحب خود آدمی تحفظ کا شکار ہے کہ ان کو خود بھی تحفظ نہیں ہے؟ میں نے ایک جگہ بھی مجھے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ اگر میری بس چلے، پولیس سے میری اتنی محبت ہے کہ میں پولیس کے لیے سیکیورٹی کسی پڑوسی ملک سے رینٹ پہ لے لوں تاکہ ان کو بچا سکے. تو یہی تو ہمارے DPO صاحبان کا حالات ہے کہ 10 موبائل ان کے ساتھ گھومتے ہیں، پھر وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، پھر وہ شیئر کرتے ہیں، پھر ہمارا معاشرہ اس سے خراب ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں پھر لوگ ٹک ٹاک کو دیکھ کے جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں. تو خدا را اسپیکر صاحب اس پہ رولنگ دے دے کہ اس کو بالکل جو ہے نا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پوری قوم کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں اپنی MPS کو بھی کہتا ہوں
کہ ہماری پولیس کے حالات بہت بدتر ہے، خود عدم تحفظ کا شکار ہے، وہ آپ کو تحفظ نہیں دے سکتی، اپنے لیے خود سیکیورٹی کا انتظام کرے، ان سے نہ لے، ان سے پولیس بطور سیکیورٹی کوئی بھی نہ لے، اپنا انتظام کرے۔ نہیں ہے میرے پاس میری بھتیجی، میری بانجی، میری کزنز وہ میرے ساتھ ڈیوٹی کرتی ہے، ان کے پاس جو لائسنس یافتہ اسلحہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پولیس پہ اور برڈن نہیں ڈالنی۔ اچھا، میری سوات میں 800 پولیس اہلکار کس کے پاس ہے؟ لوگوں کے حجروں میں وہ ڈیوٹیاں دیتی ہے، بگاڑ ان سے لیتی ہے، وہ وہاں پہ گندم کاٹتے ہیں، کوئی گوبر جو ہے نا گوبر صاف کر دیتے ہیں، ان کی اس کو کیا کہتے ہیں، جو ہم پشتوں میں اس کو غوجل کہتے ہیں، ڈیری فارم کہلے۔ میں یہ کہتا ہوں آئی جی سے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو کیا کہتے ہیں، یہ امن کمیٹی کا ممبر ہے۔ اچھا، امن کمیٹی کا ممبر ہے، اگر میں ایز اے منسٹر سیکیورٹی نہیں لیتا، میں اپنے آپ کو انسیکیور محسوس نہیں کرتا، تو ایک کمیٹی کا ممبر جس کا کام کیا ہوتا ہے، امن کمیٹی کا دلالی، وہ دلالی کرتا ہے، تو ان دلالوں کے لیے انہوں نے پولیس رکھے، ان کی حجروں پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے ڈی پی او جو ابھی آیا ہے سوات میں، اچھا بندہ ہے، میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ ان سے یہ سیکیورٹی لے واپس، کیونکہ ان کا حق ہی نہیں بنتا۔ یہ پیسے صوبے کے عوام کی پیسے ہے، صوبے کے عوام کے ٹیکسوں کی پیسے ہے، یہ اگر کوئی یہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے تو اپنے لیے پرائیویٹ انتظام کرے۔ تو میں یہ جو ہمارے ایم پی ایس ایم این ایس ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ گھمائیں ان کو اپنے ساتھ۔